بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، سید عالم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 70 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں 30ویں پارے میں سورہ بلد میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ رب العزت نے، چونکہ اللہ کی ذات کھانے سے پاک ہے، اللہ رب العزت نے، ہم ظاہری معنی کے اعتبار سے کہیں گے کہ اللہ نے قسم کھائی، ورنہ اللہ نے قسم یاد فرمائی۔ اب سورہ بلد میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے پیارے، رب عز و جل اپنے بارے میں کہتا ہے شہر مکہ کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، ہاذا مانے یہ، اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اے پیارے جس شہر میں تم چلتے پھرتے ہو۔ اور آگے فرمایا کہ اور تمہارے والد کی قسم۔ یہاں مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد آدم علیہ السلام کی قسم یاد فرمائی۔ گزشتہ جمعہ ہم نے کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں سنا۔ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو اپنی تعظیم قرار دیا ہے۔ جس نے کعبے کی تعظیم کی، اس نے رب کی تعظیم و عزت کی۔ سبحان اللہ، بندہ اسی بات پر مچل جائے کہ جس شہر کی اللہ نے قسم یاد فرمائی وہ شہر مکہ، جس شہر پاک میں اس کے محبوب کا بچپن گزرا، شہر مکہ، جس شہر میں اللہ کا گھر موجود ہے، ان معنوں میں کہ ہمارا قبلہ ہے۔ اور اتنا ہی غور کر لے کہ ساری زندگی جس رخ پر نماز پڑھتا رہا وہ گھر میرے سامنے ہے، جس کے سامنے مقام ابراہیم ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس کے سامنے زمزم کا کنواں ہے، اب وہ تہخانے میں ہے، وہ اللہ کا گھر جس سرزمین پر انبیاء کی آمد ہوئی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ پھر بندہ غور کرے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کے گرد میرے آقا نے طواف کیا، صحابہ نے، اہل بیت نے، اور اس وقت نہ جانے کتنے اللہ کے مقبول اس کے گرد کا
اس گھر کے گرد طواف کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک موضوع تھا، اور آج ہمارا موضوع ہے مدینہ، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ کیوں نہ ہو بہر لمحہ جستجو مدینے کی، کیوں نہ ہو بہر لمحہ جستجو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے گفتگو مدینے کی۔ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، یہ بھی ایک بحث ہے۔ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری عمر کے 63 سال عمر، جس میں 53 برس شہر مکہ میں گزارے، اور 10 برس ظاہری زندگی کے کہاں گزارے؟ مدینے میں۔ وہ تو ظاہری ہے، اور آج تک بھی تو مدینے میں ہے۔ آج تک میرے آقا مدینے میں ہے۔ اب ایک بحث ہے، کعبہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، یعنی مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ دیکھیں بات سنیں، امام جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے ساری دنیا کھڑی ہوتی ہے، امام کے پیچھے ہے نا۔ اب امام کے پیچھے وہ لوگ جو دائیں طرف کھڑے ہیں وہ افضل ہیں، وہ صف افضل ہے۔ جو لوگ دائیں طرف کھڑے وہ افضل ہیں، اس کے بعد جو بائیں طرف کھڑے، اس کے بعد پچھلی صف والے۔ ہر پچھلی صف سے اگلی صف افضل ہے۔ اب مثال لیں، امام یہاں ہے تو کون سی صف افضل ہے؟ یہ۔ اس کے بعد وہ امام مصلی اٹھا کے وہاں رکھ لے، دروازے کے بیچ میں۔ اب کون سی صف افضل ہے؟ یہ نہیں، جو اس امام کے پیچھے ہے، صحن کی پہلی صف، وہ افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ ارے ہم عشق کے بندے، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اب آپ دیکھیں، امام وہاں چلا گیا تو امام کے پیچھے والی سب افضل ہو گئی۔ تو ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جب تک امام الانبیاء مکے میں تھے مکہ افضل تھا، اور جب امام مدینے چلا گیا تو مدینہ افضل ہے۔ بات زمین کی نہیں ہے نا، جہاں امام ہے، امام یہاں سے اپنا مصلی سمیٹ کے فرسٹ فلور پہ چلا جائے، اب جو اس کے پیچھے ہے وہ سب افضل ہے۔ تو جہاں امام ہے وہیں اس کے پیچھے افضلیت ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ۔ علامہ علی قاری، ملا جیون، امام سیوطی
امام اعظم، بڑی بڑی ہستیاں، انہوں نے اس کی تطبیق یہ کی ہے کہ کعبہ افضل ہے کائنات میں، لیکن جس سرزمین کے اس حصے میں اللہ کے محبوب آرام کر رہے ہیں، شہر کے اعتبار سے کعبہ افضل پھر مدینہ، لیکن وہ مقام جہاں محبوب خدا آرام کر رہے ہیں وہ کائنات میں سب سے افضل ہے، حتیٰ کہ اس کی وضاحت ہے کعبے سے بھی افضل، بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، جنت سے بھی افضل، لوح و کرسی سے بھی افضل۔ آپ بولیں گے کرسی سے کیسے افضل؟ تو معذرت کے ساتھ اللہ اس کرسی پہ بیٹھا نہیں ہے، وہ بیٹھنے سے پاک ہے۔ تو جہاں اللہ کے محبوب ہیں وہی جگہ افضل ہے۔ اب مدینہ، اچھا آپ دیکھیں کہ لوگ دنیاوی اعتبار سے نا تاج محل کو ایک محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت بتاؤں میں آپ کو، آپ کا سینے میں دل جھوم جائے گا۔ ترک قوم آج بھی یہ بڑے عاشق رسول ہوتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ جن کی 3 بر اعظم پر حکومت تھی، جب اس وقت کے سلطان نے مسجد نبوی علیہ صاحبہ والصلاۃ والسلام کی تعمیر کا ارادہ کیا، اتنی بڑی سلطنت میں اعلان کیا کہ فن عمارت، تعمیر کے فن سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں۔ کہتے ہیں مشرق سے مغرب، طول و عرض سے بے شمار لوگ، لکڑی کا کام کرنے والے، شیشے کا کام کرنے والے، پتھر کا کام کرنے والے اور معمار، وہ لوگ سلطان کے اعلان پر جمع ہو گئے۔ کہاں جمع ہوئے؟ استنبول میں۔ کہا ٹھیک ہے، ان سب کو کہاں بلایا گیا؟ مدینہ منورہ میں ایک شہر بسایا گیا اور کہا کہ تم میں جو لوگ اپنے فن کے ماہر ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنا فن منتقل کریں اور ساتھ ساتھ ان کو قرآن حفظ کرائیں۔ 500 وہ افراد جو اپنے فن کے ماہر تھے ان کی ایک بستی آباد کر دی۔ اب وہ شب و روز گزر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تم سے کوئی چھوٹا کام نہیں لیا جائے گا، تم سے مسجد نبوی علی صاحبہ والصلاۃ والسلام کی تعمیر کا کام لیا جائے گا۔ وہ ذوق و شوق سے اس فن کو بھی سیکھتے اور قرآن بھی حفظ کرتے۔ کہتے ہیں کہ 25 برس جو بچہ چھوٹا سا تھا وہ 25 سال کا جوان ہو گیا۔ عاشق رسول، قرآن حافظ، اپنے فن کا ماہر، اور پھر جو پتھر مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں استعمال کرنا تھا اس کی کھدائیاں کی گئی، وہ درخت جس کی لکڑی استعمال کرنی تھی اس کا تعین کیا گیا۔
اور وہ لکڑی، وہ پتھر، وہ سب مسجد نبوی سے کئی کلومیٹر دور اس سامان کو جمع کیا گیا، اس لیے کہ مسجد نبوی شریف حضور کا دربار ہے، توڑا پھوڑی کاٹا پیٹی کی آواز نہ آئے۔ ان پتھروں کو وہاں تراشا گیا، لکڑیوں کو کاٹا گیا، حتیٰ کہ لکھا ہے تاریخ میں، گنبد خضرا کی پرسوز داستان، یہ ایک چیپٹر ہے جذب القلوب علی دیار المحبوب میں، کہا کہ اگر کوئی چیز 19-20 ہو جاتی تو کئی کلومیٹر دور اس کو لے کے جاتے واپسی، وہاں پہ اس کی تراش خراش نہیں کرتے، وہاں جا کے اس کو کاٹتے پھر لے کر آتے۔ اور جیسے جیسے مسجد نبوی کی تعمیرات ہوتی گئی، ان بچوں کو حکم تھا کہ تم نے درود و سلام بھی پڑھنا ہے، اور جب بھی کام کرو باوضو ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ کیا محبت کی مثال قائم کی ہے۔ ان بچوں نے جو جوان ہو گئے وہ درود پاک بھی پڑھتے، اور ان کے سامنے مقصد کیا تھا کہ ہم حضور کی مسجد نبوی شریف کا کام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت لبوں میں جاری ہے اور وہ بلاکوں کی چنائی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور لکڑی کا کام جو ہے وہ نصب کر رہے ہیں۔ کیا مثال ہے کوئی ایسی مثال؟ یہ محبت کی ایک عظیم مثال ہے جو مسجد نبوی شریف علی صاحبہ والصلاۃ والسلام کی تعمیر کے وقت قائم ہوئی۔ تو مدینہ اس سے محبت کا اظہار کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ شہر مدینہ ہے جہاں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، کہ جہاں پر بیک وقت 70,000 فرشتے حضور کے دربار میں غلامی کے لیے حاضر ہیں۔ ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کسی عاشق کی آنکھوں نے دیکھا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے یہ کہ 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 فرشتے شام کو، صرف 12 گھنٹے کے لیے وہ حضور کی دربانی کے لیے آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 فرشتے 12 گھنٹے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح شب و روز ان کی ڈیوٹیاں لگتی رہتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ پیچھے ہزاروں لاکھوں فرشتے حضور کے در کی غلامی کے لیے کھڑے، وہ منتظر ہیں۔ میرے امام نے اس لیے تو کہا 70,000 صبح، 70,000 شام، یوں بندگی زلف 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گا، اور آسی پڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے۔ عاشق ایسے بھی ہیں جو ہر سال مدینے جاتے ہیں، بار بار مدینے جاتے ہیں، آسی پڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذوق دیکھیں، انہوں نے مدینے جانے کا ارادہ کیا، شوق اور ذوق۔ وہ دور ایسا تھا کہ جب پیدل گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ قافلے سے بچھڑ گیا، دانا پانی سب ختم، جان کے لالے پڑ گئے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں یہ۔ ابراہیم خواص کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی، خوف کی وجہ سے۔ اب جان لبوں پر ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا کہ ایک
گھوڑا جو سبز ہے، سبز گھوڑا دوڑتا چلا آ رہا ہے، جس پہ ایک شخص بیٹھا ہے نورانی چہرے والا، اس کا لباس بھی سبز ہے۔ وہ رکا، کہا کہ اب جان یعنی دم لبوں پر سمجھ لے۔ اس نے آیا اور ایک مشروب جس کا رنگ بھی سبز تھا وہ پیش کیا۔ کہا جب میں نے پیا تو روح کو، دل کو ایسی تسکین ملی کہ جان جو جا رہی تھی وہ لوٹ آئی۔ کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں مدینے کا۔ کہنے لگے جب دربار رسول میں پہنچنا اور جب حضور کو سلام عرض کرنے کے بعد ابو بکر و عمر کو سلام عرض کرنا تو کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام خضر علیہ السلام بھی سلام عرض کرتا ہے۔ خضر علیہ السلام تھے، اور ساتھ ساتھ میں شیخین کریم کو بھی میرا سلام کہنا۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ مدینہ مدینہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، ایک ایسی تمنا بھی سینے میں ہے جس تمنا کا حاصل مدینے میں ہے، یہ بھی جینا بھلا کوئی جینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ عاشقوں کو سکون کس طرح سے ملے، جان کعبے میں ہے دل مدینے میں ہے۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں شمار فرمائے، ہمیں بھی جیتے جی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور اے کاش کہ اس قبولیت کی گھڑی میں ایسا کرم ہو جائے۔ جمعہ ہے، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں اسی سال مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔